سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى بقرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عالم الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ پہلے تو ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں شب جمعہ کی اس مبارک گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مبارک ماہ کے اندر جو کہ اپنی نوعیت کے حساب سے سب سے منفرد مہینہ ہے کیوں کہ اس مہینے کے اندر وہ وقت سب سے افضل وقت ہے جس میں نبی کائنات تشریف لائے وہ گھڑی تمام گھڑیوں سے افضل ہے جس گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت شریفہ ہوئی تو اندازہ لگائیں کہ اس ماہ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسی کیسی برکات رکھی ہوں گی ان دنوں کی عبادات ان دنوں کا ذکر اذکار ان دنوں کی تلاوتیں اور ان دنوں میں گناہوں سے بچنا اپنی نوعیت کی عجیب حیثیت رکھتا ہے لیکن انہی لوگوں کے لیے جو اس چیز کا احساس رکھتے ہیں جن کو سینس ہے اللہ نے جن کو یہ سمجھ عطا فرمائی ہے یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ایسے موقعوں پر جہاں پر اللہ کے احسان عظیم ہو وہاں وہ مشکور ہو جاتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور شکر کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اس کے ذکر میں محو ہو جاتے ہیں تو میرے دوستوں بزرگان دین کی برکت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سال میں جو میں نے نوٹ کیا ہے اکثر ایسے دنوں میں ہمیں مجالس شب جمعہ نصیب فرما دیتے ہیں ویسے تو ہوتے ہی رہتے ہیں لیکن ایسی گھڑیوں میں مل جانا بہت بڑی سعادت ہے اور ہمارا پہنچ جانا ہمارا بیٹھ جانا یہ اس کا کرم عظیم ہے کیونکہ بھائی رائٹ اور لیفٹ جو فرشتے ہیں وہ تو ہمارے کوئی چیز نہیں چھوڑتے ذرے کے برابر نیکی ہوگی فوراً لکھ لیتے ہیں اور پیش کرتے ہیں اللہ کے حضور میں کہ اللہ اس بندے نے نیکی کی ہے تو نیکی کو 10 گنا بڑھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ فیور کرتے ہیں فرشتے ہمارے سفارش پہ کرتے ہیں اور اگر بندہ کوئی گناہ کرے تو فرشتے پہ ڈنڈی مارتے ہیں تھوڑی سی اجازت لے لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے
10 گھڑیوں کی ویٹ کرتے ہیں کہ شاید اب توبہ کر لے، اب توبہ کر لے، اب توبہ کر لے. جب بالکل نالائق ہی ہو جائے وہ شخص تو پھر اس گناہ کو پیش کر دیتے ہیں، لیکن اس کی سزا اللہ تعالیٰ اتنی دیتا ہے جتنا گناہ ہے. تو ان دنوں میں اگر ہماری نیکیاں فرشتے پیش کریں گے الحمدللہ، تب بتائیں اس کی کتنی قیمت اور اہمیت ہوگی. کیونکہ یہ نبی کی ولادت کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں، ایک آیت ذہن میں آ رہی ہے، کل آیت کا انداز دیکھیں اللہ تعالیٰ، کل اے نبی آپ فرماتے ہیں. تو اللہ آپ کو نہیں کہتے سبحان اللہ، آپ اپنے نبی کو حکم کہہ رہے ہیں، آپ فرمائیں. قرآن تو آپ اتار رہے ہیں، ساری باتیں تو ڈائریکٹ آپ کر رہے ہیں، یہاں آپ نبی سے کہہ رہے ہیں. بولے سبحان اللہ. کل یہاں ایک عجیب سا نقطہ ہے جو آپ کو بیان کروں. یہ فقیر کی باتیں ہیں، ایسی بات. اس میں اللہ پاک نے بڑی پیاری آزمائش رکھ دی اس بات میں، اس فکر کے اندر. شاید آپ سوچیں، دیکھیں بھائی ایک بات تو ہے، سچے اور منافق اور دھوکے باز تو پیدا ہوتے رہتے ہیں. جن میں عاشق ہو جن مجھ تو بڑا عشق ہے، ہم تو مرتے ہیں، ہم تو فدا ہیں. ظاہر ہے ایک کا دعویٰ ہے، اور ہر مومن کے اندر دل میں نبی پر محبت تو موجود ہے. کیوں؟ وہ تو فطری ہے. 2 چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں. جس کے اندر ایمان ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوگا، تو ان دونوں کی محبتیں اللہ دے دیتا ہے. یہ یاد رکھیں. محبت کیسے ہی مسلمان ہو، گندے سے گندا مسلمان، 3rd کلاس مسلمان، گناہ میں ڈوبا ہو، لیکن حکم کیا اس کے بارے میں کہ پھر بھی اس کو جہنم کی آگ سے نکال ہی لیا جائے گا. بولے سبحان اللہ. کیوں کہ اللہ پاک نے ایمان کی کیفیت کی ہے اس کلمے میں کہ اس کلمے کے ساتھ اس کے اندر محبت ودیت کر جاتی ہے. تو یہ کہنے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، وہ تو ودیت ہے ہی اندر. اعمال ہے تو آپ کہیں نا اندر پہنچ چکے ایمان کے ساتھ. میں جو نبی سے بہت محبت کرتا ہوں، رات میں ہوتے آنسو نکل آتا ہے، وہ تو ہے ہی، اس میں کمال تیرا نہیں ہے. ہر گناہ گار بھی رکھتا ہے محبت، بس ماں کے دیکھ لیں ہر ایک کے دل میں. کیوں؟ وہ فطرت میں ڈال دی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ انسان جو ایمان لایا اس محبت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا ایماندار. بولے سبحان اللہ. لیکن سٹیجز ہیں نا محبت کے بھی، نہیں سمجھے بات؟ یہ تو ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کون ہے، تو اس سے محبت. اچھا دیکھیں، محبت کی ایک بات بتاؤں گا، نقطہ کیا ہے. اب اس کل کی بات کر رہے ہیں، کیوں کہا کل؟ آپ کہتے ہیں میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. کسی سے آپ دعویٰ کرتے ہیں تو دعوے کی دلیل ایک ہی ہوگی. دلیل یہ ہوگی آپ کی محبت کی. کیوں؟ آپ سے کوئی بات کرتا ہے آپ کریں گے. دشوار آ رہی ہے دشواری کاٹیں گے، پریشانی آ رہی ہے پریشانی برداشت کریں گے، مصیبت آ رہی ہے مصیبت کریں گے. یاد رکھیں ایک ہی چیز ہے جو ہر راستے کو طے کراتی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ محبت. صحابہ کرام کے دلوں میں جتنی بڑی بڑی قربانی دی ہیں صحابہ کرام نے، یاد رکھیں صحابہ کرام نے جتنی بڑی بڑی قربانی دی ہیں، اتنی بڑی بڑی جس کی تاریخ میں مثالیں نہیں ملتی. وہ کیا چیز تھی؟ وہ کیا چیز تھی؟ محبت تھی. یہ محبت سے سب کام طے ہوتا ہے. تو محبت ہے جو ہر کام کو طے کراتی جا سکے. تو یہ ناممکن چیز ہے. آپ کسی سے محبت کریں، بچے سے محبت کریں، بیوی سے محبت کریں، چاچے سے محبت کریں، استاد سے محبت کریں، شیخ سے محبت کریں، دعوت ایک ہی ہے. اگر نفاق ہے وہ پکڑا جائے گا، اگر محبت ہے اس کا اب اللہ تعالیٰ جو میں سمجھ رہا ہوں ایک فارمولہ بیان فرما ہے. تو یہاں ہم دعویٰ کرتے ہیں محبت کو تو ہے، لیکن اصل محبت کیا ہے جو ہمیں چاہیے؟ نہیں سمجھ بات؟ تو کل میں یہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر کوئی جو شخص بھی تجھ سے محبت کرے گا
تو بات کر, کیونکہ اب جو میں تجھے کل کہہ رہا ہوں تو کل کے ساتھ تو ایک میسج پاس کرے گا میرا. بولے سبحان اللہ. تو کہتا ہوں میں بھی سکتا ہوں نماز پڑھو, کہتا ہوں میں بھی سکتا ہوں پھر روزہ رکھو, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ جو تیرا دعویٰ کرتے ہیں عاشقی کا, تو تیرے کہنے سے ان میں کتنی تیری محبت ہے کہ تیری بات مان جائیں گے. تو سمجھ رہے آپ, پکڑے گئے نا کہ اگر تجھ سے محبت کرنے والا ہے اور تو اس سے کہے کہ نماز پڑھو, نماز نہ پڑھے, بالکل بکواس منافق شخص پتہ چل گیا. کیسی محبت ہے, نہیں سمجھ بات. تو کل کے ساتھ ہمیشہ رکھیں کہ کوئی میسج آ رہا ہوگا اللہ تعالیٰ کی امت کے لیے, اور یہ آزمائش ہوگی امت کی. اصل کون ہے, نقل کون ہے. جو اصل ہوں گے امن و صدقنا, آپ نے کہا حکم مانیں گے. صحابہ یہ کرتے تھے نا, کبھی نہیں سوچا کہ دن ہے رات ہے یہ ہے وہ ہے, نہیں, چلے چلتے ہیں, اٹھتے ہیں. کبھی کوئی مشورہ دیے نہیں انہیں, وہ رہ گیا جی, گھر رہ گیا, بچے رہ گئے, فلاں رہ گئے, دکان کے کام, کچھ نہیں. آپ کا حکم ہے چلیں. تو یہ انداز ہے اصل امتی کا, اصل امتی کا. تو اللہ تعالیٰ نے کل آپ فرمائیں, دیکھتے کتنی محبت آپ سے کرتے ہیں. آپ کہیں یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. سبحان اللہ, بات سمجھ آ گئی. تو عقیدہ ہے, میسج کیا ہے, کل یا ایھا الناس, اللہ تعالیٰ کہتا ہے. اب مخاطب ہے اللہ کے رسول. کہلوا کون ہے, اللہ. اب پتہ چلے گا کون سنتے ہیں کون مانتے ہیں. تو یا ایھا الناس, کس سے مخاطب ہوئے, اللہ کے نبی. کس کو کہہ رہے ہیں, پوری کائنات کے انسانوں کا اعلان کر رہے ہیں. انہیں سبحان شان بتائی اللہ تعالیٰ نے. پوری کائنات کے جتنے بھی انسان ہوں گے دنیا میں, جس کی شکل انسانیت کی ہوگی, کالا ہو, گورا ہو, اونچا ہو, کہیں بھی ہو, کسی ملک میں ہو, خطے میں ہو, کسی جگہ بھی ہو, اس کے لیے پیغام ہے. نہیں سمجھے بات, دے دیے پیغام. کیا, انی رسول اللہ. سبحان اللہ. کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. انکار اللہ تعالیٰ نے کہا. پوری دنیا کے اندر جتنے بھی کائنات میں انسان ہیں, ہم نے سب کے لیے تو رسول بنا کر بھیجا ہے. سبحان اللہ, سب کے لیے رسول بن کر آئے, ہم نے تجھے بھیجا ہے. اور کس شان سے بھیجا, منفرد, بالکل الگ. سبحان اللہ. 1,24,000 نبی آئے, لیکن جو شان آپ کی آنے کی تھی بالکل منفرد, انداز ہی الگ. سبحان اللہ. اب جو حق محدث دہلوی کچھ روایت ملتی ہیں, بہت بڑے محدث گزرے ہیں, بلکہ ہندوستان کے اندر سب سے پہلے حدیث لانے میں وہی شخص تھے. بہت بڑی شخصیت تھے, بہت بڑے عارف باللہ, عاشق رسول تھے. بہت ان کی عجیب ان کی عقائد, ان کی باتیں تھیں مدینے کے بارے میں, اور جو کس لکھتے ہیں. سبحان اللہ. تو ان کی روایت ہیں, کچھ حدیث سے روایت ہے کہ جب نبی کا تشریف لائے اس دنیا کے اندر, کس شان کے ساتھ تشریف لائے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی شفا, مسلمان نہیں تھی اس وقت. فرماتے ہیں کہ ولادت کے وقت جب نبی کی ولادت ہوئی تب میں اس وقت موجود تھی. ظاہر تو کوئی ہوتا ہے نا, تو میں تو حیرانی ہو گئی, یہ کون سی ولادت ہے, مسلمان تو تھی نہیں سو, یہ کیا ولادت ہے. کیا دیکھتے ہوں کہ ولادت سے کچھ پہلے ہی پورا زمین آسمان نور سے بھر گیا, اور ایسا نور میں تو حیران, کہاں سے زمین آسمان نور سے بھرا ہوا ہے, چاند ستارے ایسا لگتا تھا زمینوں پر اتر آئے سارے. عجیب کیفیت ہوگی پوری دنیا کی. تو
پھر میں نے دیکھا نور پوری جگمگ کر رہا ہے پوری جہنم، تب ولادت ہوئی. اور جب وہ بچہ آیا تو جب میرے سامنے آیا، میں غسل دینے چاہوں تو غسل لے کر آیا ہوا تھا. میں ختنے کی طرف بڑی تو ختنہ ہوا تھا اس کا. میں سرما لگانے کے لیے تو سرما تو ان کی آنکھوں شریفوں میں لگا ہوا تھا پہلے سے. میں خوشبو کی طرف گئی تو سبحان اللہ ایک خوشبو پورا جگمگ تھا خوشبوؤں کے ساتھ. جب یہ کیفیت گزری میرے پر کہتے میں بے ہوش ہو گئی. سبحان اللہ، پھر ہوش غائب ہو گئے. یا اللہ یہ کیسا بچہ ہے، اس قسم کا نور، اس قسم کے حالات. پھر آواز آئی مجھے، کسی آواز نے آواز دی، اس کو مغرب کی طرف لے جاؤ اور مغرب کے تمام انسانوں پہ اس کو پھیر دو. پھر ایک اور آواز آئی کہ مشرق کی طرف اس کو لے جاؤ، مشرق کی سیر کرا دیا ہے. اور پھر میں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اس بچے کو پیش کیا گیا. آپ نے اس کو اٹھایا، سینے سے لگیا اور پیر کیا اس کو. کہتے ہیں وہ میں پہلی مسلمان تھی جو ایمان لائی اور کلمہ پڑھا. اگر نبی تشریف پہ لائے تو میں لاؤں ایمان لا چکے تھی اس مذہب پر. یہ کیا بتاتے ہیں. شکر. حضرت آمنہ علیہ السلام سناتے ہیں کہ جب نبی میں ولادت ہوئی تو میں کیا دیکھتی ہوں، یہ بھی روایت انہوں نے فرمائی، میں دیکھتی ہوں کہ عجیب آوازیں آ رہی ہیں جیسے کوئی زمین تو کچھ چیزیں اتر رہی ہیں، ہنانے کی، اور عجیب ہو گئی. وہ ملائک تو آسمان سے اتر رہے تھے، اتنی پھیل گئی آوازیں، بالکل میرے گھر کے اندر ساری آوازیں پھیل گئیں. اور پھر دیکھا کہ نورانی ہو گیا سارا جگمگ پورا سما، اور چاند اور ستارے جو تھے وہ اتنے نیچے آ گئے کہ میں سمجھی کہ میرے آنگن میں اتر آئے وہ لوگ. یہ کیا ہو رہا ہے؟ استقبال ہو رہا ہے رسول کا. سبحان اللہ. دیکھیے یہ ہے نبی امی جو کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اعلان فرمانے نہیں ہو کل یا ایھا الناس، تمام انسانوں کو، انی رسول اللہ، میں آ گیا ہوں اس جہان کے اندر. اب سب مٹ گئی باتیں، سب رسولوں کا میں رسول ہوں، اور کہ میں تو وہ رسول ہوں. سبحان اللہ. خواہش ابراہیم کہ جس وقت حضرت ابراہیم السلام نے، قرآن بتاتا ہے، مکہ بنا لیا، تعمیر کر لیا، تو دعا کیا مانگی؟ اللہ اس رسول کو بھیج دینا تو بھیج دے. حضرت موسیٰ نے کیا دعا مانگی؟ سنی بات ہے، تیرا مجھے اس کی امت میں داخل کر دینا. حدیث نہیں کیا، ہماری کے ساتھ بیٹھے ہوئے جو ان کے صحابی تھے، تو جس وقت سنا ہے کس سے ایک رسول آئے گا بڑا عظیم ہوگا، جب کس سے سنا ہے، کہتا میں نام بھی بتاتا ہوں اس کا جو ہوگا، احمد اس کا نام ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ تو ان کے صحابی تھے، تو اپنی عقیدت اور محبت کے حساب سے جو ہونی چاہیے، کیونکہ ہر شاگرد کے لیے اس کا استاد سب سے بڑا. میں تو استاد ہے. ہر بیٹی کے لیے اس کا باپ سب سے بڑا، میرا باپ تو میرا باپ ہے. ہر صحابی کے لیے اس کا نبی بڑا، میرا نبی ہے. اور ہر شیخ کے لیے، ہر مرید کے لیے اس کا شیخ بڑا. یہ جذبہ ہی نہ ہو تو اس میں محبت ہی نہیں ہو تو ہے ہی نہیں عقیدہ اس کا. تو اس عقیدے سے انہوں نے کہا، ایک صحابی بولے کہ کیا حضرت آپ سے بھی بڑے ہوں گے وہ؟ تو عیسیٰ تڑپ گئے اس بات سے کہ تو اونچوں نہیں بات کرتا ہے، تو عظمت کی بات کرتا ہے. میں اس کی مثال بتاتا ہوں کہ ابن مریم کو اگر اس نبی الامی کی
جوتوں کی تسمے باندھنے کی سعادت مل جائے تو اس سے بھی بڑی چیز ہوگی وہ. یہ بھی مسلمانہ بہت بڑی عظمت بات ہوئی میرے لیے. تو وہ نبی تشریف لائے ہیں. حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ زمین آسمان جگمگ ہو گیا، عجیب غریب آواز آنے لگی، پورا گھر نورانی ہو گیا، حتیٰ کہ نور اتنا پھیلا کہ سارا جہان جگمگ ہو گیا. اور میں اپنی آنکھوں سے شام کو دیکھ رہی ہوں، بصرہ کے دیکھ رہی ہوں، محلات مجھے نظر آ رہے ہیں. یہ ولادت ہو رہی ہے اس نبی کی. اس کو قرآن کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس، آ گیا تمہارا رسول. انسانوں کس کے لیے آیا؟ پوری انسانیت کے لیے یہ رسول آیا ہے. ساتھی پھر میں نے دیکھا کہ آواز آئی ہے، اس بچے کو ریشم کے کپڑے میں لپیٹ لیا جائے. آپ کو لپیٹا اور میں دیکھ رہی ہوں، مجھ سے لے لیا اس بچے کو. ایک ابر سا چھایا، پھر آواز گونجی، اسے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، تمام جہانوں میں گھمایا جائے. سبحان اللہ. تمام انبیاء سے اس کو انٹروڈکشن کیا جائے. وہ غائب ہو گئے، پورے جہانوں میں گھمایا گیا، ہر نبی کے سامنے پیش کیا گیا. سبحان اللہ. شان بتائی جا رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے بعد پھر دوبارہ تشریف لائے تو اسی کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے ریشم کے، اور پانی ان کے سے ٹپک رہا تھا. ایسا حسین پانی تھا کہ چشمے سے زاری ہوتے ہیں نا، اسے پانی اس طرح ٹپک رہا تھا. آپ سے بس عبد المطلب ان کی ایک حکایت بیان کی انہوں نے. کہتے ہیں جس روز نبی وہاں کی ولادت میں خانے کعبہ میں تھا تو شانہ کہ میں کیا دیکھتا ہوں، ایک نور سے اٹھا ہے، خانہ کعبہ اٹھا ہے، ہلا اپنی جگہ سے. وہ ادھر آیا مقام ابراہیم پر اور سیدھا کر دیا مقام ابراہیم پر، اور تکبیر بلند کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، رب مصطفیٰ اللہ اکبر اللہ اکبر. بت ہل گئے سارے، پاش پاش ہو گئے. سب سے بڑا جو حبل تھا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا بت. مجھے سمجھ نہیں یہ کیا ہوا، یہ کیسے ہوا. یا ایھا الناس انی رسول اللہ. تو قرآن کہتا ہے اے محبوب تو خود بتاؤ، جہان کے تمام انسانوں کے لیے تجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، میسج دیا. یہاں کی عجیب بات ہے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا. سبحان اللہ. کس سے آگے بڑھ گیا کہ تو انسانوں تک کے نہیں ہے رسول، بلکہ اس سے آگے بات بھی ہے الیکم جمیعا، تمام کائنات کے لیے تو رسول ہے. سبحان اللہ. جمادات، حیوانات، نباتات، جو کچھ بھی اس کائنات کے اندر ہے سب تجھے پہچانے کی تو رسول ہے. دیکھیں کیسے رسول کس شان سے تشریف لائے. یہ شان ہے ہمارے نبی کی، کتنی بڑی سعادت ہے. الحمدللہ ہم ذکر فرما رہے ہیں نبی پاک سے. مزہ آ رہے ہیں یار. کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں اللہ. اب یہ اللہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں، عید میلاد النبی من رہے ہیں. اللہ عید میلاد النبی کہتے ہیں کہ نبی الیکم جمیعا، انسان تو چھوڑ دے، آپ کوئی جانور دنیا پہ ایسا نہیں ہوگا یا تجھے نہ پہچانتا کوئی رسول ہے. ہاں اونٹ آئے گا، اونٹ آتا ہے. اب اونٹ وہ کہاں رسول بڑھتا ہوا آیا، صحابہ بیٹھے ہیں، منہ سے منہ بالکل قریب کر لیا اونٹ نے. حدیث سنا رہا، منہ سے منہ قریب کر لیا اور بولنا شروع کیا. اب اس کی زبان نبی سن رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ بوٹ بول رہا ہے. اور آپ بڑے اہتمام سے جیسے کوئی انسان آگے گفتگو کرتا ہے، کوئی بات بتاتا ہے،
آپ غور سے اس کی باتیں سن رہے ہیں. کیوں؟ الیکم جمیعا. سبحان اللہ. اونٹوں کو سنیں گے، ہماری نہیں سنیں گے. سبحان اللہ. دیکھ لیا، سوچے آپ کتنا تعلق رکھا ہم نے نبی کے ساتھ. اونٹ ہو کے سمجھا کہ پرابلم ہو تو نبی کے پاس ہی پہنچو. سرگوشی کی کہنے ٹھیک ہے میں نے سن لی تیری بات. اونٹ سے کہتے ہیں صحابہ دیکھ رہے ہیں. کسی نے صحابہ نے کہ یہ کیا بات ہے، یہ کیا جادو کریں گے، اب یہ کیا ہو گیا؟ ہم صدقنا. کہتے ہیں ہمارا نبی ہے الحمدللہ. لیکن جمیعا، یہ تو ہر ایک کے لیے آیا، نبی آیا. شکایت کیوں اٹھ رہے کہ یا رسول اللہ، یہ بھی کچھ شرافت کی بات ہے. یہ جو میرے مالک ہے مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے، ذبح کر کے میرا گوشت کھانا چاہتا ہے. حالانکہ ساری زندگی میں ان کو سرو کیا ہے، ان کے بچوں کو سیریں کرائی ہیں، ان کو میں لے کے گیا ہوں، ان کے وزن اٹھائے ہیں، جوانی میں نے ساری ان کے ساتھ لگائی. آنسو نکل رہے ہیں اس کے. اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو اب یہ کہتے ہیں کہ اس کو کاٹو، اس کا گوشت اس کو حلال کرو، کھا جاؤ. پھر مجھے ظلم کرنا چاہتے ہیں. میں بھاگ کے آ گئی، مجھے پتا کہیں پناہ نہیں ملے گی. آپ ہمارے رسول ہیں، میرا فیصلہ فرمائیں. سبحان اللہ. نبی نے بلاؤ اس کا آدمی کو جس کا یہ اونٹ تھا. بلا لیا. پڑھا نا کہ اونٹ کیا کر رہا ہے یہاں پہ. وہ تم نے کیا اس اونٹ کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ کہ میرا حاجی میرا اونٹ ہے. کہ تم نے اس کو کب سے کہ بہت پرانا تیری خدمت کی. اب تم نے یہ پروگرام بنایا کہ تو اس کو ذبح کرے گا. کہ جی ہم نے بنایا یہ پروگرام، ہم اس کو ذبح کرنا چاہتے ہیں. یہ ذاتی کر رہا تھا تو اس کو ذبح نہ کر. کہتے یا رسول اللہ میں اس کو ذبح نہیں کروں گا، بس اب میں اس کے خیال کروں گا. میں معافی چاہتا ہوں، میں اس کو ظلم نہیں کروں گا. وہ تو نبی تھے نا. یا تو جھوٹ بول رہا ہے تو کرے گا اس کو ذبح، مجھے پتا ہے تو لے جائے گا. میں اس کو نہیں دیتا. سبحان اللہ. کیسے بچایا کہ میں اس کو نہیں دیتا ہوں، چل تم مجھ سے، میں تجھ سے خرید لیتا ہوں، تو مجھے بیچ دے، مجھے تیرے پہ اعتبار نہیں ہے، تو اس کو ذبح کرنا لے گا. اور بیٹھو سن رہے ہیں ماشاء اللہ کس طرح بچا رہا ہے نبی اونٹ. سبحان اللہ. تو کہتے جی ہاں پھر ٹھیک ہے. اس نے قیمت رکھی ٹکا کے 100 درہم دے دیں جی. اللہ کے نبی نے سبحان اللہ 100 درہم دے کے اونٹ کو خرید لیا. اب اونٹ جو ہے آنکھوں سے آنسو میں ساتھ جڑا بیٹھا ہے. انہوں نے آپ سے کہا، عربی میں کہا جاوید تجھے میں نے خرید لی ہے، اب تو میرا اونٹ ہے. تو بڑا مصنوع سے آدمی ہو جاتا. اب خرید بھی لیا ہے تجھے، اب میں تجھے آزاد کرتا ہوں، جہاں جانا ہے تو چلا جا، اب تجھے کوئی نہیں مار سکتا. کہتے ہیں کہ اتنی مستی کے اندر کچھ اونٹ کلمہ پڑتا ہوا نا وہاں سے نکلا ہے، آرام سے گزرا ہو گیا. الیکم جمیعا. ہرنی تشریف لے جا رہے ہیں، دیکھا ہرنی جو ہے بندی کی بچاری پاس. کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. کیا ہوا؟ جی میرے پاس ظلم ہو گیا، مجھے پکڑ کے انہوں نے گرفتار کر دیا، اور میرے جو بچے ہیں بھوکے ہیں، 2 بچے ہیں میرے، وہ بھوکے ہیں، مجھے پکڑ لیا، شکار کرنا چاہتے ہیں. میں اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہتی ہوں. آپ میری زمان دے سکتے ہیں؟ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں آپ مجھے چھڑائیں، میں وعدہ کرتی ہوں اس کو دودھ پلا کے میں واپس آ جاؤں گی. سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے آدمی کو بلایا. کہتا بھائی میں اس کی گواہی دیتا ہوں، اگر میں اس کی ضمانت دوں تجھے یہ واپس آ جائے گی تو چھوڑ دے گا؟ بالکل، آپ اگر گواہی دیتے ہیں، ضمانت دیتے ہیں، میں چھوڑ دوں. ایک جانور بات ہو رہی ہے، اپن دائی یہ نبی ہیں، نبی کے فیصلے ہو رہے ہیں. آپ نے کہا جا بھائی پلا دودھ. وہ جمپ مارتی گئی، جناب حدیث میں آتا ہے چھلانگ مارتی پہنچی، فارغ ہو کے آ گئی، آ کے پھر بیٹھ گئی. آپ انتظار کرتے رہے کہ واپس جب آئے گی تو پھر میں جاؤں گا. سبحان اللہ. واپس آ گئی. وہ ٹھیک ہے، اب کہ ٹھیک ہے اب یہ مجھے ذبح کر دے گا، ٹھیک ہے، لیکن میں بچے تو چھوٹے ہیں میرے. آپ نے ساتھ میں بلا لیا. جب کرتا ہے سودا، سبحان اللہ،
کہتا ٹھیک ہے میں اس کو چھوڑتا ہوں. جاوید تو فارغ ہے, چھوڑ دیا تجھے الحمدللہ, اب تو آزاد ہے. تو وہ اتنے نغمے گاتی ہوئی جا رہی تھی, مستی کرتی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, درود پڑھتی, جھومتی, وہ اپنے جنگل میں نکل گئی اپنے بچوں کے پاس. چڑیا آ گئی, بتاؤ ہر جانور کا تعلق تھا آپ سے. شکایت کرتی کہ دیکھیں یہ پکڑ کے مجھے لے آئے, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, تو میں مجھے قید کر لیا, یہ مجھے ان سے چھڑائیں یا میرے بچوں کو یہاں بلائیں, انتظام کچھ کریں. فوراً کا خبردار, تم اس کے بچوں کو تمہیں پتہ ہے چھوٹے بچے ہیں, جاؤ اس کو واپس رکھ دو, شکایت کرتی ہے تمہاری. بہر کوئی ایسی چیز نہیں, ان رسول علیکم جمیعا, اللہ کے نبی فرمایا. لیکن اللہ کے نبی سن اپنی بحث کا مطلب بیان فرماتے ہیں کہ سب کچھ تو ہے, سب کے لیے نبی بنا کر مجھے بھیجا گیا ہے, سب کا نبی بن کر میں آیا, لیکن میسج میرا کیا ہے, پیغام میرا کیا ہے؟ میرا پیغام تو ایک ہی ہے کہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ. اونٹ کو بچا سکتے ہیں, ہرنی کو بچا سکتے ہیں, چڑیا کو بچا سکتے ہیں, جانوروں کو بچا سکتے ہیں, تو تم تو میری امت ہو, تمہارے لیے تو مجھے بھیجا گیا ہے. میرا تو مقصد ہی ایک ہے, میں تمہیں جہنم کی آگ سے نکالوں, جہنم کی آگ سے تمہیں بچاؤں. اسی آیت میں اللہ کے نبی اپنے اصل درس کا جو مطلب بتاتے ہیں کہ اصل کیا ہے تمہارا اور میرا رشتہ, جس سے مجھے بھیجا گیا, میں تمہاری ہدایت چاہتا ہوں. بس ہدایت پہ تم لوگ آؤ, جہنم کی آگ بہت خطرناک ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, ہدایت کا نقطہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں. الذی یامن ورسول کلمتہ متبہ لعلکم تہتدون, قرآن کہتا ہے کہ مقصد جو میرا بھیجنے کا تھا آئے سب کی طرف, لیکن ہدایت تمہاری مقصود ہے. میری ہدایت چاہتے ہو تو بس ایک ہی راستہ ہے جو میں تمہیں بتاتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ, ایمان اللہ پہ ایمان, شرک سے بچو. جب نبی ہم تشریف لائے تو کیا دکھایا گیا کہ آپ کی بستی یہ دکھایا گیا کہ اس وقت کے جو مشکل حالات تھے سارے, ان بتوں کو گرایا گیا, ان آگوں کو بجھایا گیا جس کو پوچھتے تھے. شہنشاہ ایران تھا جو چوتھا کنکریٹ تھا, اس کو محلات کے جس میں ان کی بت پرستی تھی, ان کو ختم کیا گیا, ہر بتوں کو ختم کر دیا, کیونکہ شرک کو مٹانے آپ آئے تھے. شرک کو مٹانے آئے تھے. شرک پہلی چیز ہے کہ لا شریک, اللہ کے ساتھ کسی کو شامل نہ کرنا, یہ میرا پیغام ہے تمہارے لیے. اگر تم ہدایت چاہتے ہو فآمنوا باللہ, ایمان لاؤ. لیکن یہ ہدایت جو ملے گی وہ کس سے ملے گی؟ وَيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ, جب اللہ پہ یقین لے آؤ گے. اب نقطہ سمجھے, ایمان کے ساتھ جس میں یقین ہوگا وہ بچے گا. ایمان ہم لے آئے, لیکن ایمان کے بعد یقین نہیں ہے, اور آج مسئلہ سارا یہی ہے. آج کا کون سا مسلمان جو ایمان نہیں رکھتا؟ آمن باللہ و کتبہ و رسولہ, ہر ایک پہ ایمان رکھتا ہے انسان, لیکن یقین کتنا رکھتا ہے؟ جو یقین رکھے گا پھر کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یؤمن باللہ و رسولہ, رسول امی. یہ شان بیان فرمائی اسی آیت کے اندر پہلے اللہ تعالیٰ نے, فآمنوا باللہ و رسول امی. کیوں اب یہ نہیں آیت شان بیان فرمایا اپنے, یہ خالی رسول نہیں ہے, یہ کل جو یہ کہہ رہا ہے اس انداز کو سمجھو, یہ اور نبیوں کی طرح نہیں ہے.
یہ رسول نبی امی ہے. کہتے ہیں ماں سے، کہتے ہیں سارے علوم جتنے بھی ہیں اس کا کوئی استاد دنیا میں نہیں ہے، کوئی پڑھانے والا نہیں ہے. کیوں؟ یہ امی ہے، اس کو پڑھانے والا اس کا رب ہے جو لے کر آئے علوم ساتھ. یہ تو پیدائشی ایسا ہے. ہر علم کمپلیٹ. اب جو جس کا دیکھیں نا، کہتے ہیں آپ کو استاد کون ہے؟ شیخ خود سنا ہے، یہ بڑا پہنچ ہے. جتنا بڑا جس کا استاد ہوگا اس کو اتنی بڑی منزلت ہوگی. بتائیں میرا استاد یہ ہے، میرا استاد یہ ہے. جتنا بڑا استاد اتنی بڑی اس کی منزل. جیسے آج میں اپنے حضرت فخر کرتا ہوں جب ان کے استادوں کے نام بتاتا ہوں کون ہے، میں کہتا ہوں فخر سے کہتا ہوں ان کے استاد کون تھے. حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ. دیکھو مجھے کس کے استاد نے آج، اور میں نے ان سے علم سیکھا. مثال کو دے رہا ہوں آپ کہ میرے استاد وہ ہیں جنہوں نے کس سے علم سیکھا؟ حضرت سہارنپوری سے. ان کے گھر رہتے تھے، حدیثوں سے پڑھی. تو میرے استاد کون ہے؟ وہ جن سے انہوں نے علم سیکھا. بولے سبحان اللہ. تو فخر نہیں ہوگا مجھے؟ کیونکہ میرے استاد جو ان کے استاد وہ کتنے بڑے آدمی تھے. علم عالم جانتے ہوں. تو میں فخر سے نہیں کہوں گا یہ بات، فخریہ کہوں گا کہ الحمدللہ میری بڑی سعادت ہے کہ میں نے علم وہاں سے لی ہے کہ جن سے انہوں نے علم کیا وہ منبع علم تھے. اور پھر علم ٹرانسفر ہوتا ہے. انہوں نے سہارنپور سے لیا اور میں نے ان سے لیا. تو کچھ تو فرق پڑا ہوگا نا، میرے علم میں ہی نہیں پڑا ہوگا. بولو سبحان اللہ. تو بتا یہ رہا ہوں کہ جتنا بڑا اونچا استاد ہوگا اتنی بڑا شاگرد ہوگا، اتنے وہ مشہور ہوگا، اتنے ہی علم میں بلند ہوگا. تو جس کا استاد اللہ ہو تو اس کے علم میں ہم جھگڑا کر سکتے ہیں. یہ نہیں جانتے جی، وہ جانتے ہیں، فلاں جانتے ہیں. اسی جگہ نے یہ شیطان لگا دی نا، میں علمی غیب تھا نہیں تھا، یہ تھا فلاں تھا، جانتے تھے نہیں جانتے. اس کے کیا تعلق ہے آپ سے؟ یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ کیا مسئلہ ہے کہ ایک نبی پہ آپ جھگڑے کر رہے ہیں؟ خود وہ نہیں تھا، یہ تھا، یہ نہیں تھا، وہ تھا، عالم غیب تھے نہیں، علم تھا نہیں تھا. اللہ نے فیصلے کر دیا. الرحمن علم القرآن. جس کو اللہ پڑھائے، جو پڑھایا ہے، جو وہ علوم دے کر تجھے بھیجے، اور بھیجی بھی ایسے کہ سارے انبیاء سے افضل تو ہو. تو آج کا امتی جو اس طرف تو گیا نہیں جس طرف ہمیں جانا چاہیے تھا، بلکہ اس طرف لگے ہوئے ہیں. اس پہ فرقے بنے ہوئے ہیں ہمارے، اس پہ بٹے ہوئے ہیں. قتل و غارت ہو رہی ہے، اپنی اپنی مسجدیں بنی ہوئی ہیں، اپنا اپنا حساب بنائے. یہ ہے شیطانیت سب سے بڑی. پتہ نہیں میں میری بات آپ سمجھے یا نہیں سمجھے. تو اللہ کہتا ہے فآمنوا باللہ رسول امی، کہ تمہارا تو تعلق ہی نہیں اس سے کہ کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا ہے. میں اس سے کہلوا رہا ہوں. کل تو کہہ، جس کو اللہ کہلوا رہا ہے اور علم اللہ دے رہا ہے، تو اس کا پیغام کیسا ہوگا، اس کا علم کیسا ہوگا، اس کے حالات کیا ہوں گے. نہیں سمجھ بات؟ آج ایک ایسا مرید جو اتنا بلند ہو، وہ کسی کو کہے جی میں نے ان سے سنا تھا، ان سے، ایک دم آدمی مانتا ہے اچھا ان سے آپ سے بات سنی. ہم مانتے ہیں یہ بات تو بڑی اونچی ہے. ہوگا نہیں ہوگا ویسے. تو جس کی اللہ خود گارنٹی دے رہا ہے، نبی نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہا ہے فآمنوا باللہ. اللہ پہ مانو. کیوں مانو؟ اس لیے کہ جو یہ رسول ہے یہ امی ہی ہے. یہ سب کچھ میں نے اس کو دیا ہے، سارا علم میں نے اس کو دیے ہیں. میں دینے والا ہوں، یہ لینے والا ہے. اللہ کہتا ہے میں کب کہہ رہا ہوں، میں کب کہہ رہا ہوں کہ یہ رب ہے. اللہ کہتا ہے نہیں. پچھلے سے آیت پڑھ رہے ہیں آپ. جب اللہ کہتا ہے جمیع رسولہ، اس کے بعد اللہ کہتا ہے الذی، کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ الذی لہ ملک السماوات والارض. اس لیے اس کو اس نے بھیجا ہے جو مالک ہے دو جہان ہے. یہاں بھی ایک نقطہ ہے، بتاتا ہوں، یہ شان نکالتا ہوں یہاں اللہ کے نبی کی. دیکھیں
اللہ کہتے ہیں اس نے بھیجا اس کو جو لہو ملک السماوات والارض، لا الہ الا اللہ واحد لا شریک ہے وہ. یہی قرآن کی آیت میں پڑھو آپ کو سامنے. یہ کیسی آتی ہے میرے پاس؟ دیکھیں اللہ مجھے حافظ بنا دیں. لا الہ الا اللہ کہتے ہیں میں مالک ہوں زمین و آسمان کا، میں ایک بندگی کے قابل میں ہوں. میں کب کہتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے. میں جب تمہیں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے. بس تم ایک معاملہ اس پہ رکھو. یہاں دیکھیں پھر انہیں سے آیت کو پڑھتے ہیں کتنا لطف آئے گا آپ کو. کہ ساتھ ہی جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل کیا ہے یا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، پھر الذی لہو ملک السماوات والارض. اب دیکھیں اے میرے نبی، اے میرے رسول، ہم نے تجھے بھیجا تمام انسانوں پر، ہم نے تجھے بھیجا جمیعا تمام کائنات پر. اب کیا کہتا ہے لہو ملک السماوات والارض. یہاں نقطہ نکل رہا ہے بڑا پیارا، بتا دوں کہ جس نے بھیجا ہے رسول بنا کر وہ کون ہے؟ جس نے زمین آسمان کا مالک ہے. تو اب سن تیرا سٹیٹس بتا رہا ہوں اس چیز میں. کیوں حوالہ دیا میں نے اس چیز کا میں مالک ہوں زمین آسمان کا؟ اس لیے کہ تو رسول بھی اتنے بڑا ہے جتنا بڑا میں رب ہوں. جہاں جہاں میری ربوبیت ہے وہاں وہاں تیری رسالت ہے. تو میں شہنشاہ مطلق ہوں، تو رسول مطلق ہے. نہیں سمجھے بات آپ؟ ہاں میں شہنشاہ مطلق ہوں اور تو رسول مطلق ہے. جہاں جہاں میری ربوت چلے گی وہاں وہاں تیری رسالت چلے گی. جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا نام ہوگا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. تیری بلندی کی مثال میں دیتا ہوں. یہ نبی کی شان کا نقطہ نکلتا ہے اس میں لہو ملک والا. لیکن کتنی بڑی شان ہے. میں شان ربوبیت کے حساب سے رؤوف الرحیم ہے اور تو شان رسالت کے لحاظ سے رؤوف الرحیم ہے. میں رب کائنات ہوں، رب عالمین ہوں، تو رحمت العالمین ہے. یہ شان ہے نبی کی نہیں ہے؟ یہی کہ لہو ملک السماوات والارض لا الہ الا اللہ. لیکن فرق کیا ہے؟ رب میں ہی ہوں، سب کچھ عطائی جو تجھے میں نے دیا ہے. کوئی جھگڑے کی بات ہے؟ کوئی شرک ہو رہا ہے؟ بہادر خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. ہر صفت جو آپ نے موجود ہے اللہ کہتا ہے میں نے دی ہے اس کو. میں نے اس کی شان کو بلند کیا ہے. میں نے ساری کائنات کو اس کا رحمت اللہ نہیں بنایا ہے. اونٹ بھی آ کے اس سے رحم مانگے گا، مکھی بھی آ کے اس سے مانگے گی، چیونٹی بھی آ کے اس سے مانگے گی. کیوں کہ رحمت العالمین ہے یہ سارے جہانوں کے. اور میں رب العالمین ہوں. میں رؤوف الرحیم ہوں، یہ بھی رؤوف الرحیم ہے. میں شان ربوبیت پہ ہوں، یہ شان رسالت پر ہے. مماثلت کہیں نہیں ہو رہی. اللہ بیان کر دیا لا الہ الا اللہ. پھر کہتے ہیں فآمنوا باللہ ورسولہ. مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ یہ شان مصطفیٰ بیان ہو رہی ہے. ناراض تو نہیں ہو رہے؟ سبحان اللہ. کتنی آپ سوچیں. پھر یہاں اللہ نے فرمایا کہ سب شان اللہ بیان فرما کہ مقصد تیرا ایک ہے کہ ان کو تو جہنم کی آگ سے بچا. لیکن بچنے والے ہی بچیں گے تجھے سمجھیں گے. شان تیری اتنی ہے جو سچے ہوں گے کل کہہ کے جو سچے ہوں گے تیری شان پہ اعتبار کرتے ہوں گے وہ تیری بات کو کیسے ریجیکٹ کریں گے اتنے بڑے نبی کی بات کو. اندازہ لگایا. وہ تو وہی کر سکتے ہیں. سمن بکن یوں جو ہوں گے وہ لوگ ہوں گے بکھر جائیں گے نفس اور شیطان کے ہاتھوں میں. لیکن جو واقعی تیری شان کو سمجھیں گے اس قرآن کی وجہ سے. جبھی تو اللہ کا یون باللہ ورسولی کلماتی اس کلموں پر یقین رکھیں گے جو میں تو بھیجا. یعنی کتابوں پر رکھیں گے. اس قرآن پہ جو یقین رکھے گا وہ تیری شان اس کو نظر آئے گی. تیری جو اتنی شان والے رسول کی بات نہیں مانے گا کہ میری ہدایت اس میں اس پہ تسلیم نہیں کرے گا اس بات کو تو کیسے ہدایت پائے گا وہ شخص. اللہ نبی نے فرمایا کہ مقصد میرے آنے کا بیس کا کیا ہے کہ تم شرک سے بچ جاؤ. اللہ پہ
ایمان نہیں نہ لاؤ بلکہ یقین لاؤ. یون باللہ رسول، اللہ پہ ایمان نہ لاؤ، اللہ رسول پہ ایمان لے کر آؤ بلکہ یقین لے کر آؤ. یہاں ایک نقطہ بتا رہا ہوں، کسی کے نقطہ ہے، جیسے جیسے ذہن میں آتا ہے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں. تیاری کوئی نہیں ہوتی میری نہ مجھے کرنی آتی. یہاں دو چیزیں آ گئی. فرمایا یون باللہ فرسول ہی کلمتہ واتبعہ، قرآن کہہ رہا ہے نا. پھر کہتا ہے لعلکم تہتدون، اگر تم چاہتے ہو کہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ، یعنی جنت لے لو، دوزخ سے بچ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ، عذاب قبر سے بچ جاؤ. اس فارمول پہ عمل کیا تم نے، کیا کہ اللہ پہ بھی یقین لانا ہے، اس کے کلام پہ بھی یقین لانا ہے، اس نبی پہ بھی یقین لانا ہے. یقین کا ثبوت کس سے ملے گا؟ واتبعوا، جب تو اس کی پیروی کرے گا. منافق کبھی اس جیسی شکل نہیں بنائے گا، مر جائے گا، کبھی نہیں آئے گا، کیونکہ چکھڑا ہوا شیطان اس کو، وہ اس قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے. یہ قرآن بتا رہا ہے، وہ شان مصطفیٰ کو مانتا ہی نہیں ہے، عصمت رسول اتری نہیں اس کے سینے میں. ایک بڑے انسان کی بات مان جاتا ہے، لیکن اتنی کیوں شان بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ ہمیں تو پوری شان کا پتہ بھی نہیں ہے آپ کی، ہمیں صرف یہی برداشت ہے جو میں آپ کو بتائی یہ باتیں. اس پہ بھی لوگ بہت شکوک پڑ رہے ہوں گے، لوگ نہیں یہ صحیح بھی ہے، ایسے ہو سکتے ہیں، نبی نہیں ہو سکتے. قرآن پہ نہیں یقین رہا ہوگا یہ باتیں ایسے ہمارے نبی ہیں یا نہیں ہیں. بتا رہا ہوں، صحیح بتا رہا ہوں، آپ شک کر رہا ہوں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، نبی پیدا ہوئے تو اتنی چیزیں آ گئی، آسمان پہ اترا ہے، ماننے حدیثوں میں نہیں ماننا تسلیم نہیں کرنا اس کو ہمارا نبی ایسے. کیوں ان لوگوں کا عمل ہی نہیں ہوں گے. کس چیز کا عمل دیکھنا ہے انہوں نے؟ ایک عمل ہے، نہ نمازوں کو دیکھنا ہے، عبادتوں کو دیکھنا نہیں. واتبعوا، جب واتبعوا کرے گا تو اس کا یقین ہوگا، صرف ماننا نہیں ہوگا بلکہ اس کا یقین ہوگا. جی سمجھ میری بات؟ جو واتبعوا پہ نہیں ہے، جو نبی پاک کی اتباعت پہ نہیں ہے، ان کی سنتوں پہ نہیں چلتے، وہ ماننے والے تو ہیں، یقین والے نہیں ہیں. لیکن کامیاب صرف وہ شخص ہوگا وہ یؤمن، یقین رکھتا ہوگا اللہ تعالیٰ. کوئی دنیا کی انسان قسمیں کس کی قسمیں کھا کے میں آپ کو بتاؤں کہ یقین کرو چیز کو نہیں بخشا جا سکتا انسان جب تک اتباع رسول نہیں کرے گا. تو قرآن کو تو سمجھو بھائی. ایمان آ گیا الحمدللہ، بہت بڑی چیز ہے. نماز پڑھیں بہت بڑی چیز ہے، سجدے کریں بہت بڑی چیز ہے. شکل کس جیسی ہے، لباس کس جیسے ہیں، طرز زندگی کس جیسی ہے، کھانا پینا کس جیسا ہے، ساری زندگی غیروں کے لیے ہے، تو سجدے کس کے لیے ہیں؟ یہ عبادت شیطان کرا رہا ہے، یہ نمازیں شیطان پڑھا رہا ہے آپ کو، یہ سجدے شیطان کے ہیں، قرآن سجدے نہیں ہے. یہ خدا کے واسطے اللہ نے پورے قرآن بتایا کہ جب یہ مثالیں تمہارے سمجھ میں نہ آئے تو سمجھ جاؤ تمہارے دلوں پہ مہریں لگی ہوئی ہیں. گو فار کیور. اب یہ نقطہ بتا رہا ہوں، جب یہ پوزیشن ہو جائے کہ ہم چلی نہیں رہے تباہ کی طرف، گھسی نہیں رہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے رستہ بتایا ہے کہ جاؤ کسی اللہ والے کے ساتھ پکڑ لو، ایک دروازہ کھول لے اللہ تعالیٰ. پھر وہاں بھی کامیاب اس وقت ہوں گے جب اس اللہ والے کی بات مانیں گے آپ، وہاں بھی کامیاب جب ہی ہوں گے. جا کے شکل نہیں دیکھنا اس کی، بڑے سونے لگتے ہو جی، بڑے پیارے لگتے ہو جی، بڑی محبت ہے جی، یہ چکر نہیں چلیں گے. جس کو وہ حرام کہے گا آپ کو حرام سمجھ کے چھوڑنا پڑے گا اس چیز کو. یہ سمجھے بات؟ وہ سخت بات ہے، سمجھ آ رہی بات ہے. قرآن پڑھا ہے میں نے، صحیح پڑھا ہے، پچھلی ترجمہ ہی ہے، میں تو کوئی آپ کو تفسیر تھوڑے پڑھ رہا ہوں. کیوں نہیں ہم تباہ کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیوں اپنی شکلیں بگاڑتے ہیں؟ کیوں اپنی زندگی بگاڑتے ہیں؟
کیوں غیر کے لباسوں میں آ کے ہم مسجدوں میں سجدہ کرتے ہیں اللہ کو؟ کیوں غیر کی شکل صورت میں ہم چلتے ہیں؟ ہم مقابلہ کس چیز نہیں کر رہے؟ ہمیں تو اپنی آخرت چاہیے، آخرت کے لیے ہمیں فارمولہ دیا ہے، اس لیے ہم پریکٹس کر رہے ہیں اس کو. ہمیں کسی سے کیا مخالفت، کوئی جھگڑ تو نہیں نا ہمارا کسی سے، کچھ بھی نہیں. اور نہیں آپ کو کوئی روکے گا؟ کون روکتا ہے آپ کو؟ کوئی نہیں. کہتے ہیں جو چاہے کرتے رہو. تو ہم خود ہیں، شرم آتی جی، بڑا مشکل ہے جی، ہم کیسے کریں گے، وہ کیا کہیں گے. لیکن آج تک میں نے تو پوری زندگی میں کسی کو کہتے نہیں دیکھا. ہم مذاق تو اڑتے ہیں، آپ ملک میں مذاق اڑتے ہیں، ایسی تو چلتی ہیں چیزیں، لیکن نو ناٹ لائک دیٹ. کہ کسی آفس میں آپ جا رہے ہیں، یہاں میں نہیں مانتا، جاتے رہے. ہمارے آدمی کہہ دیں گے، لیکن یہاں کا جو آدمی وہ آپ کو نہیں کہے گا کہ یہ لباس اتار کے یہاں ہی ریسپیکٹ یو. بکواس کرتے ہیں لوگ، اندر ان کو جو کچھ ہے کچھ ہے، لیکن آپ کو کبھی نہیں کہے گا کہ یہ لباس پہن کرنا ہے، میں آپ کو کام نہیں دیتا. آئی گارنٹی یو. یہ سب اپنے نفس کا ہم دھوکہ مارتے ہیں اور ان کو بدنام کرتے ہیں. انہوں نے تو نہیں کہا، انہیں کہا لائک کرتے ان کی مرضی پہ، کل وہ لائک نہ کرنا ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن آپ کو کہے گا نہیں کہ میں تجھے لائک نہیں کرتا، تو اٹھ جائے یہاں سے. بالکل آپ کے ساتھ بہترین ٹریٹ کرے گا. کسی آفس میں چلے جائیں آپ، پارلیمنٹ میں آپ چلے جائیں، they won't stop you. کرے گا. کیوں بکواس کرتے ہو تم اس چیز کو؟ کیوں بکواس کرتے ہو ان کے خلاف؟ ان کے پاس تو دین بھی نہیں ہے، ان کا دین نہیں ہے. ان کے اخلاق کتنا بڑا دیکھیں آپ کو ایکسپٹ کر رہے ہیں لوگ. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ بدتمیزو، تم خود منافق تھے، تمہیں کس نے نہیں روکا تھا؟ کیوں شکلیں بدلتے تھے اپنے؟ کیوں لباس بدلتے تھے؟ میں اس ملک کی بات کر رہا ہوں، لیکن ہمارے ملک میں آپ کو روکتے ہیں. سبحان اللہ. ایک اسلامی ملک میں جو سب سے بڑا اسلامی، وہاں میں نے بات کی ایک شخص سے، جو سب سے بڑا اسلامی ملک ہمارا، جو ہمارا سینٹر ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، نام تو نہیں لوں گا میں، جو سینٹر ہے ہمارے دین کا مین، وہاں انسان سے بات کی کہ تم یہ کیوں نہیں پہنتے ہو؟ کہ جی میں جاتا ہوں تو تم مائنڈ نہیں کرتے ہیں، میں اس لباس پہن سے کیسے جا سکتا ہوں آفس میں؟ میں تعجب کی بات ہے کہ جہاں سے اسلام نکل رہا ہے، جہاں اسلام ہے، وہاں کے وہ لوگ منع کر رہے ہیں آپ کو سنت نسلوں سے، لیکن جہاں ہم بیٹھے ہیں وہ ہم منع نہیں کرتے. جلتے ہیں تو جلتے ہیں، ہمیں کیا پتا غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں. یہ ہیں ہم لوگ. وہاں آپ نہیں پہن سکتے، وہاں آپ کو پکڑ لیں گے، آپ کے پیچھے آ جائیں گے، آپ کو تلائیں گے. ہے یا نہیں ہے؟ مجھے بولو. کیونکہ یہ اب فساد کی دنیا ہے. وہاں جہاں سے سب کچھ ہمارا ہے، جہاں خود موجود ہیں، وہاں کے لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کام آپ یہاں نہیں کر سکتے. داڑھی پوری رکھ کے آپ نہیں آ سکتے، امام آپ نہیں پہن سکتے. یہ لباس کہاں سے پہن کے آ گئے آپ؟ اور مالک بنے ہیں ان جگہوں کے. وہ عذاب نہیں آئیں گے اللہ کے. ویٹ اللہ کے پاس آپ ڈالتے نہیں کسی قوموں پہ، اٹھا کے دیکھیں قرآن، انتظار کریں. اتنی گندی حالت تو کسی قوم پہ آئی ہی نہیں. جتنی شانوں والا نبی جس کا قرآن تعریفیں کر کر کے تھک گیا. کہ تمہیں ایک آیت پڑھی نبی کی شان میں، ایک آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے، اور مجھ سے ناراض ہوں، کیا تعریف کرنی آئے گی؟ میں کیا بات کر سکتا ہوں؟ مجھے بتائیں. یہ قرآن ہی پڑھا ہے شان میں نبی سب سن کے. میں اس قوم کا یہ حال ہے کہ ہم شرماتے ہیں، نہیں کر سکتے یہ کام. اس ملک والوں کو بدنام کر رہے ہیں لوگ، خود ذلیل ہو رہے ہیں ہم لوگ. تو آپ کو لباس کو کہتے ہیں، نشکوں کہتے ہیں، کچھ بھی نہیں کہتے. مذاق تو ہر جگہ اڑتا ہے، مذاق بے شک آبویس ہی ہے. وہ ہمارے لوگ تو نہیں ہے، وہ تو کریں گے مذاق، لیکن مذاق چلتا ہے. وہ کیا، کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں. لیکن رکاوٹ زندگی میں جتنی وہاں پر ہے، آپ کو تو ایئرپورٹ سے نہیں آگے نکلنے دیں گے. ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہیں سے آگے نہیں، وہیں سے آپ پہلے کام کریں گے، اس کو اتار کے بیگ میں رکھیں گے، ڈفن بنائیں گے، اس کے بعد کٹورے پٹورے پہنیں گے جو اس قسم کے.
No sense at all. Is this Islam? मुनाफिकों के जब मैं कहा अगर तुमने इस्लाम यहां रहना है मेरे भाइयों कि दीन छोड़कर नबी बन सुन्नत छोड़कर तुम इस नौकरी को लेना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, इससे बड़ी भी कोई सजा हो सकती है अल्लाह की नबी की तुम्हारे लिए? तुम्हें कैसे मालिक बना देगा इन जगहों का? कितने वक्त की बात है, बेवकूफो ही तो एक चांस तो देते कौमों को देखो कुरान के अंदर, तो टाइम बिंग हो रहा है जो कुछ सब कुछ हो रहा है, मुंतज़िर हो जाओ अज़ाबों के। इससे बुरी हालत जिंदगी में कभी आ नहीं सकती। मेरी बातें समझ आ रही हैं आपको? नहीं आ रही? वो लग रही है नहीं लग रही है? बताएं, जिंदगी में एक मर्तबा बना लो, हमें हिदायत चाहिए, हिदायत हमें आखिरत चाहिए, और आखिरत में जो कुछ भी करना पड़े, अल्लाह की कसम हम खुद रुकावट डालते हैं, हमारा नफ्स। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोकेगी जब नबी उनकी सुन्नत पे आप अमल करेंगे। मैंने इज्जतें बढ़ती देखी हैं, घटती नहीं देखी। कोई नहीं रोकता आपको। और क्यों? इसमें शान ही ऐसी है। एक दफा इमामे के साथ पैलेस में 100 आदमी के साथ मैं चला गया, मुझे किस्सा याद आ गया। यही लिबास, यही सुन्नतें, ये सब पूरी जमात थी मेरी। अल्फर्ड टावर एक जगह है, मैं नमाज का टाइम हो गया, मैं चलो अल्फर्ड टावर पे चलो इस्लाम की कलमा बुलंद करते हैं। हमने अजान दी। ये पेरिस की बात कर रहा हूं आपको, आज से मैं 30-40 साल की पहले बात कर रहा हूं। क्या सख्ती होगी। तो हमने अजान दी, मैं कहा अभी खाना खाएं। हम तो खाना सुन्नत के तरीके खाते थे। हमने अपने बिछा दी चादरें अल्हम्दुलिल्लाह, और खाना बैठ के हाथ उकड़ू बैठ के खाने लगे। तो जी टीवी शीवी कैमरे सारों ने घेर लिया, चारों तरफ से दुनिया जमा होगी हमारे पीछे। अब हम चल रहे हो, दुनिया पीछे जा रही है, सारे वही लोग फ्रेंच। तो एक आखिर फ्रेंच औरत आई, कहने हु आर यू पीपल्स। अब सुने क्वेश्चन, ये मैं स्टोरी सुना रहा हूं आपको सही, हमें कोई डर नहीं था। मैं कहा हम तो मुसलमान है। कहते ना हो उसके क्यों, वो हैव सीन द मुस्लिम लाइक यू। हमारे तो बहुत मुसलमान है यार, मस्जिदें भरी पड़ी हैं, लेकिन ये शान तो उन्हें देखे नहीं मुसलमानों। मैं हम तो क्या इंग्लैंड में ऐसे, इंग्लैंड में मुसलमान, अरब में ऐसे मुसलमान होते थे। हम तो इंग्लैंड गए मुसलमान, कहते अच्छा। बहुत बड़ी अखबार की वो एडिटर थी, शायद उसमें कोई आदमी बैठा हो जो हमारे साथ हो, कोई है ऐसा हाथ खड़ा करे? था कोई? कोई भी नहीं था। सुभान अल्लाह, मैनचेस्टर में बैठे होंगे सब, वो मैनचेस्टर वालों हाथ खड़ा कर दो, वही दे दो। वो जमात थी सब मेरे साथ, यहाँ कोई भी नहीं था। अच्छा वो और क्या, आप मुख्तसर बात बताता हूँ, बातें तो बहुत लंबी चौड़ी हैं। तो कहने लगी कि जी मुसलमान तो यहाँ बहुत नहीं, ये मुसलमान नहीं है। मैं बोला तुझे क्या फर्क नजर आ रहा है? अब सुनो उसका जुमला, सुनो। जो डरते हैं ना दाढ़ियां रखते हुए और कपड़े पहनते मुनाफिकों, सुनो, बेगैर तो सुनो। अब मैं गुस्से से बात कर, शर्म करो अपनी हालतों पे। जहन्नुम में जाओगे तुम लोग तो मेरी बात नहीं सुनोगे, बड़ी बड़े अजाबों से तुम गुजरोगे। दुनिया में तुम जलील होगे, तुम्हारी औलादें जलील होंगी अल्लाह के नबी को अगर तुमने बात नहीं मानी। याद रखना मेरी बात, सुनो वो क्या कहती है। एक काफरा औरत मुकम्मल कहती है एक बात मुझे समझ नहीं आई, फर्क मैं एक चीज में देखती। मैं किस चीज में? कहती तुम्हारे इमामों में, जिससे हम भागते हैं। मैं क्या देखती हो? कहती मैं कसम खा सकती हूँ उस चीज की कि मैं अपनी में 3 घंटे से तुम्हारे पीछे फिर रही हूं, और जिस चीज ने मुझे मजबूर किया फिरने के लिए मैं तुम्हारे पीछे आई हूं, एक लाइट देख रही जो आसमान से तुम्हारे सरों पे उतर रही है। सुनो कितने बड़े मुनाफिक हैं हम लोग। ये बहुत जिंदगी में वाक़ात गुजरे, हम तो फिरते रहते थे ना, पूरे मुल्क में फिरता था मैं इसी तरह। तो 100 के गरीब बच्चे आदमी थे हमारे साथ। उसने, मैं कहा मैं तो रुक गया। हाँ, मैं किस चीज से कहती? इससे
کہتی وہ شان ہے اس کے اندر جو تم نے پہنا ہوا ہے کہ آنکھیں چندیا گئی ہیں میرے دیکھنے کے بعد اس کو. اور سنیں اگلا فکرہ, I believe this is the true religion. Will you please give me some things? I read it. ہاں, میں نے اس کو قرآن کی کتاب دی. میں کس انگلش کہتا, I know English. اللہ جانے وہ مسلمان ہوئی ہوگی نہیں ہوگی. میرے بھائیوں, قرآن جو میں کہتا ہے یؤمن باللہ و رسولہ کلمتہ فاتبعوا, میری نقل کرو, میرے پیچھے چلو. جب میرے پیچھے چلو گے تو تب اللہ تمہیں ایمان دے گا, تب تمہارا ماننا قبول ہوگا. کلمہ تو تب تمہارے قرآن کا ماننا قبول ہوگا, ورنہ کچھ بھی نہیں قبول تمہارا ہوگا جب تک میرے پیچھے نہیں چلو گے. تو منافق ہو, منافق مرو گے, قبر ہو منافق اٹھو گے تم بغیر اتباع رسول کے. یہ دیکھیے قرآن کے اندر. تو اللہ صاحب دعا کریں کہ دلوں کے تالوں کو اللہ تعالیٰ ہمارا توڑ دے. ایک ایک زندگی کی چیز. مجھے کہتے ہیں تیرے شیخ نے کیا سکھا, میں کہتا ہوں اس کے علاج سے کرو. پھر اگر دل سے سخت ہو گئے تو جاؤ کسی اللہ کے پاس جاؤ, لیکن جانے کے بعد اگر زندگی نہ بدلے تو میری گردن کاٹ دیں آپ. سچی کہہ رہا ہوں میں, گردن کاٹ دیں میری, آپ سوٹی مجھے چڑھا دیں کہ اللہ والے کے پاس آپ جائیں اور زندگی نہ بدلے. کیوں؟ نیت آپ کی صحیح ہونی چاہیے خود کہ میں بدلنا چاہتا ہوں. نیت لے کے کہ میرے نفس مجھے کنٹرول نہیں کرنے دیتا, میرے شیطان مجھے مانگنے دیتا, حضرت مجھے آپ مجھے چینج کریں. بس ایک ہی کام کرنا ہوگا آپ کو, وہ کون سا؟ فاتبعوا. شیخ کی اطاعت میں گم ہو جاؤ, نبی کی اطاعت مل جائے گی. بہت راز کی بات ہے. ہر بات کو اس کو تسلیم کرتے چلے جاؤ دوا کے طور پر. چوبیں یہ بہت باتیں, چھوڑنا بہت کچھ پڑے گا کیونکہ تم نے رسول کو پانا ہے. تب تک انسان اپنے نفس کی قربانی دے گا, پا نہیں سکتے. اور شیخ کے پاس نفس کی قربانی ہے. ملتا کیا ہے؟ میں تو ایک ہی جملہ کہہ کے اپنے شیخ کی بات آپ بتا دیتا ہوں. ایک ہی جملہ, اللہ کی قسم اس مسجد میں بیٹھا ہوں, میں تو وہ تھا کہ جس کو جوتا پہننا نہیں آتا تھا. کیا نہیں آتا تھا؟ جوتا پہننے کی تمیز مجھے نہیں تھی کہ اتارتے کہتے ہیں پیسے کہتے ہیں. صدقے جاؤں تیرے علی مرتضیٰ, میرا پورا جسم کاٹ کے تیرے جوتیاں بن جائیں, اس کو میں تیرا آسان نہیں بھلا سکتا. تو نے مجھے جوتا پہننا سکھا دیا. ہر جوتا پہننے پر مجھے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. باقی باتیں الگ ہی رہ گئی. بتاؤ شیخ فائدہ نہیں دیتا. کتنی دفعہ میں جوتا اتارتا ہوں اور پہنتا ہوں گا, اور کتنی دفعہ مجھے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہوگا. امام حنبل کا امام کا ایک قول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. مجھے اس وقت مسئول یاد نہیں کس امام کا قول ہے کہ جس وقت کوئی بندہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو بھی ادا کر رہا ہوتا ہے, اس وقت وہ اللہ کی محبوبیت کے درجے پر ہوتا ہے, کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے. فرمان جاؤں شیخ کے, جس نے جوتا پہننا مجھے سکھا دیا. اس طرح جوتا پہنو اتارتے ہو, اس طرح پہنو اندر جاتے ہوئے, اس طرح باہر جاتے ہوئے. مجھے تو جنت یہیں سے مل گئی. آپ کہتے فائدہ نہیں ہوتا شیخ کے پاس, کیونکہ میں نیت لے کے گیا تھا. ٹھیک ہے, آپ ایسے ماحول سے گزر رہے ہیں, ان حالات سے گزر رہے ہیں, تو صحیح ہونے کی فکر تو کرو دوستو. خدا کے واسطے یہ تو فکر کرو, کیوں جہنم کو سوچتے ہو؟ قسمیں کھا کھا کے قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں کوئی نہیں بخشائے گا اگر تم نے اتباع رسول نہیں کی. تم جہنم کی آگ میں پھینک دی جاؤ گے, بڑی بڑی عذاب تم ملے گی. جا رہی ہے دنیا. تو آج تو بہت سخت ضروری ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس نہیں نیت لے کے جائیں. ہمارے پاس دین نہیں ہے اللہ کی قسم. فراڈ, مکمل فراڈ کے ساتھ ہم اس دنیا میں زندہ ہیں. ہاف کاسٹ ہیں, رولنگ سٹون ہیں, ڈبے ہیں, جھوٹے ہیں,
اور وہ لوگ ڈبے اور جھوٹے جو شیخ کے ساتھ آنے کے بعد بھی ڈنڈیاں مار رہے ہیں، وہ اس سے بڑے منافق ہیں۔ میرے بھائی جاؤ تو اپنی اصلاح کے لیے جاؤ، خدا کی قسم میں نے بتایا، مجھے ہر لمحے میرے شیخ نے مجھے 100 شہیدوں کا ثواب دلا دیا۔ باقی باتوں میں بہت ہیں کہ جس نے جوتا پہننا سکھا دیا تو اس نے کیا کچھ اس نے دے دیا ہوگا۔ میں تو کچھ نہیں دیا اپنے شیخ کو۔ تو میرے بھائی یہ نہیں کہ راستہ بند ہو گیا ہے، قیامت تک کے لیے اللہ نے اولیاء اللہ کے راستے کھولے ہوئے ہیں۔ جاؤ اور اس کی بات کو مانو، کیونکہ اگر اطاعت رسول لینی ہے تو اطاعت شیخ کرنی پڑے گی آپ، اور اطاعت شیخ میں آپ کو قربانیاں دینی پڑیں گی۔ وہ کہتے ہیں یہ حرام نوکری چھوڑ دے، بند کرنی پڑیں گی آپ کو کاروبار دکانیں، نہیں دکان بھی چل دی رہے، مرید بھی رہی ہے، یہ ذکر بھی کر دے رہی ہے۔ تو یہ کس نے لکھی ہیں اسٹوریاں یار؟ یہ کون بتاتا ہے آپ؟ یہ کون سی کس دکان کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اللہ والوں کے پاس تو چیزیں نہیں ہیں، اس کے پاس تو ایک ہی راستہ ہے، وہی جو راستہ نبی نے بتایا ہے، اطاعت اطاعت اطاعت۔ یہ سمجھے بات؟ خود آنے کے بعد بھی منافقت کرنی، پھر اس میں ڈنڈیاں مارنی، پھر اس میں جھوٹ بولنا، پھر اس میں وہی باتیں کرنی چھپانے کے لیے جب ان کو نہ پتہ ہم یہ کرتے رہے، یہ تو اس سے بڑی منافقت ہے۔ دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر سنگ یا موم ہو جا، یا غلام مصطفیٰ بن۔ منافق بنے غلام مصطفیٰ بن، کب بنے گا؟ جب غلامی غیر قوموں کی نکال دے گا دل سے، جب تیرے وجود پہ کسی غیر قوم کی غلامی نہیں ہوگی، اس وقت تو غلام مصطفیٰ کہنے کے قابل ہوگا، ورنہ اس سے بھی بڑا سزا ہوگی، کیونکہ ہم ایمان لے آئے، یقین ہمارے پاس ابھی تک نہیں ہے کہ مرنا بھی ہے، آخرت بھی ہے، سزا بھی ہے۔ اس یقین کو پیدا کرنے کے لیے جاؤ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھو۔ نہیں سمجھے بات؟ اللہ پاک ہم سب کو ان ساری باتوں میں جو میں نے عرض کی آپ سے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ٹائم تھوڑا ہے، انشاءاللہ بیٹھیں گے آپ، تو پھر ذکر کے بعد ذکر انشاءاللہ عشاء کا بات کریں گے، دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد سیدنا محمد وسلم اللہم اغفر لنا ذنوبنا واسلمنا حسننا وجدنا خطونا تعالوا بجنة مقدم وانت واخر لا اله الا انت يا حي يا قيوم اصطاد شريف ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم شهداء وصالحين وحسن اولئك رفيقا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وعبادتك يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الملاذ اشفى مرازنا يا شافي الملاذ اشفى مرازنا اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري لا اله الا انت ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه زينة فرشه وعليه وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله